نسلم ونصلي على سيد البشر سبحان اللہ. نشهد أن لا إله إلا الله سبحان اللہ. وحده لا شريك له من الوبر سبحان اللہ. ونشهد أن من هو المبعوث إلى الأسود والأحمر. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. تبارك الذي نزل الفرقان سبحان اللہ. على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. شرکائے محفل، عزیزان محترم، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محض مخلص مسلم دوستو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جلسے دا عنوان ہے اشتہار وچ ارسال رسول کانفرنس. بظاہر جس دا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جتنے رسول اور انبیاء بھیجن انہاں رسولاں دا اس دنیا تے آنے دا اصل کیا مقصد ہے؟ غالباً یہ مقصد ہونا ہے اشتہار وچ عنوان دین والیاں دا. گویا اس جلسے دا مقصودی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رسول بنا کے جو بھیجے ہے، آپ نے کس قسم دا کم کیتا ہے دنیا تے اور کس قسم دی محنت کیتی ہے، کس قسم دا کارنامہ کر کے دکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن مقدس وچوں معلوم ہوتا ہے کہ
اس مخلوقات نو اللہ نے بشر اور انسان بنایا ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تے انسان نو بندہ بنان واسطے آئے. سبحان اللہ. بشر اور انسان تو بنایا تھا اللہ پاک نے، مگر اس بشر اور انسان کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے مبعوث ہوئے تو حضرت محمد مصطفیٰ. اگر آپ کی بعثت نہ ہوتی تو یہ بشر اور انسان تو کہلا سکتا تھا، مگر جس چیز کا نام بندہ ہے وہ بندہ کہلانے کا مستحق یہ نہ تھا. صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بنانے کے لیے تشریف لائے تو حضرت گل گلشن لافتہ بدر برج حل عطا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اللہ کے دربار میں جتنی بندہ کی قیمت ہے اتنی اللہ کے دربار میں عرش کی قیمت بھی نہیں. تمام قیمتی مخلوقات میں سے اونچی اور اعلی قسم کی اسما قسم کی قیمت ہے تو اس انسان کی ہے جو انسان اللہ کے کاغذوں میں بندہ لکھا جائے. انسان کہلانا، بشر کہلانا یہ کمال نہیں، کمال ہے انسان اور بشر کا اللہ کا بندہ بن کے دکھانا. اور یہی کچھ کر کے دکھانے کے لیے تشریف لائے انبیاء علیہ السلام، خاص طور پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مقدس بھریا ہوا ہے انہاں مثالاں نال جس وچوں معلوم ہوندا ہے کہ اگر اللہ دا پاک پیغمبر دنیا دے آخری دور وچ حضرت محمد مصطفیٰ تشریف نہ لے آندے، اے انسان اور اے بشر بندہ نہ بندا، اور اگر بندہ نہ بن کے دکھاندا تو صفحہ ہستی تو ملیا میٹ کر دیتا جاتا. اس دنیا اور جہان دا اس وقت تک قائم رہ جانا، قیامت دا قائم نہ ہونا، اس بات دی دلیل ہے کہ اس آسمان دے تلے اللہ دے بندے موجود ہیں. جس دن انسان اور بشر تے ہویا مگر اللہ دا بندہ ایک بھی اگر اس دنیا دوتے موجود نہ ہویا اس وقت قیامت قائم ہو جانی. جب تک ایک بندہ اللہ دا بن کے دکھان والا کوئی انسان یا بشر موجود ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی. اگر بندے دے ہوندیاں بھی قیامت قائم ہوئے تو بندے دی بندگی دی توہین ہے. ہر قسم دے نقصان اللہ رب العزت اپنی قدرت دے تقدس نال چاہے تو کردا ہے، مگر جب تک کسے ایک بندے دی
بدیائی اس دنیا چ موجود رہے اس وقت تک دنیا تباہ تے برباد نہیں ہوتی. اس واسطے سارے مشکل کاماں وچوں شریعت کے جتنے احکام ہیں، جتنے اوامر ہیں، جتنے شعبے ہیں، جتنے ایٹم ہیں، جتنے دفعے ہیں، پوری کی پوری شریعت میں سے سب سے زیادہ کٹھن اور مشکل مرحلہ ہے تو یہی ہے کہ انسان بندہ کس طرح بنے. اول تو اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بندہ ہوتا کون ہے، اور اگر کسی کو پتہ ہو تو اس راز کا علم نہیں ہوتا کہ بندہ بننے کے لیے کیا کیا جاتا ہے اور کیا کرنا چاہیے. اور اگر کچھ پتہ چل بھی جائے تو بندے کی قیمت کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان خود اپنے آپ کو بندہ بنانے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا. حالانکہ قرآن مقدس میں یہ شہادت موجود ہے کہ 14 طبق کی کائنات سے بھی زیادہ انعامات اگر اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں تو بندے پہ ہوتے ہیں. عرش معلی سے زیادہ قیمت اور قدر اللہ کے دربار میں ہے تو بندے کی ہے. بیت اللہ سے اتنا پیار نہیں اللہ رب العزت کو جتنا بندے سے ہے. حتیٰ کہ لوح محفوظ ایسی محفوظ جگہ سے قرآن مقدس جیسا ذخیرہ حیات، ذخیرہ دنیا و آخرت اگر وہاں سے اتر کے آتا ہے تو بندے پہ آتا ہے اور کسی قوم پہ نہیں آتا. معلوم ہوتا ہے جتنی قیمت اللہ کے دربار میں بندہ بننے کی ہے اتنی قیمت اور کسی چیز کی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر بڑے دھوم دھڑکے سے اعلان کرتے ہیں لا ترفعونی لا ترفعونی فوق قدری. او لوگو جتنا قدر اللہ نے میرا بنایا ہے اس سے اوپر مجھے لے جانے کی کوشش نہ کرو. جتنا قدر، جتنا مرتبہ، جتنا درجہ اللہ نے میرا بنا دیا ہے لا ترفعونی، اوپر مجھے نہ اٹھاؤ، اس سے زیادہ مجھے اوپر نہ لے جاؤ. ہاں جی آپ کا کتنا قدر اور مرتبہ اللہ نے بنایا ہے. حضرت رسول عربی فرماتے ہیں ان اللہ جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا. او لوگو اللہ نے نبی تو مجھے نمبر 2 پہ بنایا ہے اور اپنا بندہ مجھے اول نمبر پہ بنایا. اس لیے مسلمان قوم خاص اللہ کی عبادت میں شہادت دیتے ہوئے کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. نمبر اول پہ عبدیت کا ذکر ہے، نمبر 2 پہ رسالت کا ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے محمد رسول اللہ کے بندے ہونے کا منکر یہ اول درجے کا کافر ہے اور رسول ہونے کا منکر یہ نمبر 2 کا کافر ہے. معلوم ہوتا ہے عبد جیسی حیثیت اللہ کے دربار میں اور کسی کی نہیں. جو انعام ہمیں نظر آتا ہے قرآن و سنت میں کہ کسی قوم پہ نچھاور کیا گیا ہے
وہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ نیچے اس انعام کے سائبان کے نیچے ہوگا تو بندہ ہی ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا. صرف بشر اور انسان یہ تو انعام کا مستحق بھی نہیں. جب تک یہ بندہ نہ بنے اس وقت تک یہ کسی اللہ کے انعام الہی کا مستحق نہیں ہو سکتا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. شریکوں سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی کس کو؟ بے عبدہ، اپنے بندے کے ساتھ مل کے اپنے بندے کو سیر کرائی. رب قدوس اپنی ما یلی کو بے شانہی کی معیت کے ساتھ سیر کراتے ہیں تو بندے کو کراتے ہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، فرقان مقدس کو نازل کیا ہے تو اپنے بندے پہ کیا ہے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم اس کتاب میں اس بات میں شک کرتے ہو جس کتاب کو میں نے اتارا ہے اپنے بندے پر. معلوم ہوتا ہے انوارات الہیہ کا تقدس بھی ہوتا ہے تو بندے پر، تجلی الہی کا جلوہ ہوتا ہے تو اللہ کے بندے پر، نزول کتب الہیہ کا ہوتا ہے تو بندے پر، انوارات تسلی کے مقام آتے ہیں تو بندے پر، اللہ کے انوارات تقدس جبروت کے پرتو آتے ہیں تو بندے پر، نبوت آتی ہے تو بندے پر، کتابیں آتی ہیں تو بندے پر، درود آتے ہیں تو بندے پر، سلام آتے ہیں تو بندے پر، پیغام آتے ہیں تو بندے پر، نظامت آتی ہے تو بندے پر، امامت آتی ہے تو بندے پر، نبوت آتی ہے تو بندے پر، قیادت ملتی ہے تو بندے پر، سیادت ملی ہے تو بندے پر، نعمت آتی ہے تو بندے پر، عظمت آتی ہے تو بندے پر، شوقت آتی ہے تو بندے پر، قوت آتی ہے تو بندے پر، ہمت مشقت آتی ہے تو بندے پر. کوئی انعام ایسا اللہ کے دربار میں نہیں جو بندے کے علاوہ اور کسی پہ نازل ہو تو. البتہ بندہ بننا مشکل ہے، ورنہ کوئی انعام ایسا نہیں. کئی منحوس بیچارے، منحوس نہ کہیں بدبخت نہ کہیں، بے ایمان کہیں، چلو بے ایمان نہ کہیں کافر ہی کہہ لیں. کئی تو سرے سے بندہ کا نام سن کر لرز جاتے ہیں. ہاں محمد پاک کو بندہ کیوں کہہ دیا ہے؟ اللہ کریم اس کے الٹ فرماتے ہیں کہ اے لعین آدمی، میں نے تو جو انعام کیا ہے میں نے حلفاً بیان دیا ہے کہ سوائے بندے کے میرے انعام کا اور کوئی مستحق بھی نہیں، مگر چونکہ تو بندہ نہیں، ہاں بشر تو ہے، انسان تو ہے، مگر تو بندہ نہیں، اس لیے بندے پر جو انعامات ہیں اس کا تو انکار کرتا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میری الوہیت کا تقدس، اس کی تجلی، اس کی تعلی، اس کا تملک، اس کا تبارک، اس کا تمدد، اس کا تحبب،
اس کا تشبث، اس کا مقام، اس کی منزل، اس کا منقبت، اس کا علامہ، اس کا نظام، اس کی میاد، اس کی خلوت، اس کی جلوت، اس کا منصب، اس کی منقبت، جو کچھ میرا انعام آتا ہے وہ بندے پر ہی آ سکتا ہے اور کسی پر نہیں۔ مگر چونکہ تم بندے نہیں ہو، بریلوی ہو، بندے نہیں ہو دیوبندی ہو، بندے نہیں ہو غیر مقلد ہو، بندے نہیں ہو چشتی ہو، بندے نہیں ہو سہروردی ہو، بندے نہیں ہو پار بردی ہو، بندے نہیں ہو فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو، بندے اگر بن کے رہو تو مجھے اپنے تقدس کی قسم ہے، میں نے جتنے انعامات کیے ہیں یا میں نے اپنے کتاب مقدس میں جو کچھ دینے کا ارادہ کیا ہے وہ صرف بندے ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ سکون ہے تو بندے کے لیے، امن ہے تو بندے کے لیے، چین ہے تو بندے کے لیے، برکت ہے تو بندے کے لیے، رحمت ہے تو بندے کے لیے، مسکنت ہے تو بندے کے لیے، درجت ہے تو بندے کے لیے، رفعت ہے تو بندے کے لیے، حجبت ہے تو بندے کے لیے، عظمت ہے تو بندے کے لیے، نبوت ہے تو بندے کے لیے، رسالت ہے تو بندے کے لیے، فلاقت ہے تو بندے کے لیے، نظامت ہے تو بندے کے لیے، سیادت ہے تو بندے کے لیے، وحدت ہے تو بندے کے لیے، شوکت ہے تو بندے کے لیے، سماحت ہے تو بندے کے لیے، ملاحت ہے تو بندے کے لیے، وجاہت ہے تو بندے کے لیے۔ وہ کون سا میرے دربار سے وہ تقمہ ہے، وہ یہ نقبت ہے جو بندے کے علاوہ کسی پہ نچھاور ہوتی ہو؟ مجھے اپنے تقدس جلال و جبروت کی قسم ہے، میں اگر انعامات کی بارش برساؤں گا تو بندے پر برساؤں گا اور کسی پر نہیں برساؤں گا۔ تم اس لیے بندہ نہیں بننا چاہتے، بندے کی شان و شوکت سن کے چڑھتے اس لیے وہ حرام خور ہو چونکہ تم بندے ہو نہیں۔ کو پتہ لگتا پہ نہیں؟ اگے تھوڑا جہ چل کے اور لگ ویسے پتہ تھوڑا جہ جلے چھپر اٹھائی سا ہے نا رفڑ یہ ہے کہ میں توتیاں میری بالکل بند، ساتھیوں نے تے بڑا حاکمانہ انداز آخیا ہے خطبہ پڑھو۔ ہاں اگر کوئی یہ آواز ساتھ دیتا نا تو میں صرف آج خطبہ ہی پڑھ لیتا، تقریر نہ کرتا۔ اچھا پھر یہی چند کلمات جو ہیں اللہ کی توفیق سے کوئی صحیح منہ سے نکل جائیں تو زہ قسمت سب تو بڑا کمال، سب تو بڑا کمال صرف بندہ بننا ہے۔ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، بندہ سڈانا سوکھا ہے تے بندہ بن کے بھی کھانا ہے اوکھا ہے۔ سارے کمال بندے بن کے دکھان بچ۔ نور بنیا، نور بنے تاوی جے توڑی بندہ نہ بن سی او دے پلے ہی کچھ نہیں رہا۔ آدھی نہیں سمجھ تسی عام تے سمجھتے ہو کہ بندہ تے ہوندا ہے کون ایو؟ اللہ پاک نے قرآن مقدس چیز نہیں فرمایا۔ اللہ پاک تے فرماندا ہے جنہاں وچوں ہی میرے بندے ہیں، فرشتیاں وچوں ہی میرے بندے ہیں، انساناں وچوں ہی میرے بندہ ہونا اور ہے تے انسان تے نور تے بشر تے خاک تے جن ہونا اور ہے۔ اللہ پاک نے ساتھ قانون دس دیتا ہے میرے انعام دا مستحق صرف اور صرف بندہ ہے، باویں ہوئے وہ خاکیاں وچوں تے باویں ہوئے۔ اللہ دے پیغمبر نے خود البتہ اے تجویز اپنے بارے صاف اعلان کر دیتا کہ میں بندہ ہاں مگر نہ جنہ وچوں ہاں تے نہ نوریاں وچوں ہاں، میں ہاں بندہ انسانوں وچوں۔ لا اقول لکم لا اقول لکم عندي خزائن الله
ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. لوگو میں جھوٹ بولن دا عادی نہیں، میں جدوں ہی بولدا سچ بولدا. لا اقول لكم انی خزائن اللہ، میں غلط بات نہیں کرنی کہ اللہ دی قدرت دے، اللہ دے علم دے، اللہ دی طاقتاں دے خزانے میرے پاس ہیں. علم دے خزانے بھی کہندے پاس، طاقتاں تے قدرتاں دے خزانے بھی کہندے پاس، میرے پاس نہیں. نہ تے میرے پاس ہو خزانے تے پھر لا اعلم الغیب، پردیاں دیاں اوٹاں وچوں بھی میں نہیں جاندا، پردیاں دے پچھوں جانن والی بھی ذات کون. تے اے غلط دعویٰ بھی میں نہیں کردا. لا اقول لکم انی ملک، اے بھی میں نہیں آکھدا کہ میں نور وچوں بنیا جا، نور وچوں بنن دا ہونا. میں جھوٹا وعدہ نہیں کردا تے نہ دعویٰ کردا، جنہاں وچوں بھی میں نہیں. ہاں بندہ انی عبد اللہ، ہاں تے میں بندہ اللہ دا، پر نہ جنہاں وچوں بندہ نہ نوریاں وچوں بندہ، کیدے وچوں بندہ. انما انا بشر مثلکم، میں انساناں وچوں بندہ. بندے تو بہت ہیں، فرشتیاں وچوں بھی، فرشتیاں وچوں بندہ ہوندا ہے کہ نہیں؟ فرشتیاں وچوں ہی. ہاں تا اے الگ بات ہے کہ فرشتے سب دے سب جتنے لا یعصون اللہ، سب اللہ دے بندے ہیں. جنہاں وچوں کئی بندے تے کئی پرکھنڈے، انساناں وچوں کئی بندے تے کئی لفنگے. کمال ملتا ہے تا بندے بنن نال ملتا ہے، اور کسے کھاتے نال نہیں ملتا. سید ہے مگر بندہ نہیں، خان ہے مگر بندہ نہیں، شاہ ہے مگر بندہ نہیں، راؤ ہے مگر بندہ نہیں. لقب سارے اپنے آپ اخوا سکتا ہے، مگر بندہ بن کے جب تک نہ دکھائے. پھر پتہ ہے جیڑا انسان سڈا کے پھر بندہ نہیں بنتا، قرآن دی بولی چ وہ نام مشرک ہوتا ہے. وہ نام کی ہوتا ہے؟ انسان ہو کے مشرک، انسان بشر سڈوا کے پھر اللہ پاک وہ نام بڑے بڑے رکھتا ہے. یہ بندہ ہون دا منکر ہے، بندیائی دا منکر ہے، بندگی دا منکر ہے. اس واسطے وہ کئی نام ہوندے ہیں شریعت وچ. قرآن پاک ایک تا نام رکھدا ہے کہ شیطان دا پتر ہے. کون ہے؟ شیطان دا پتور ہے، پتورو. پھر قرآن کہندا ہے شیطان دا بھائی ہے، اخوانہم یمدونہم فی الغی. پھر قرآن کہندا ہے شیطان دی بیعت کیتی پھردا ہے، شیطان دی. فاتبعہ الشیطان. پھر اللہ پاک کہندا ہے کہ اے خود شیطان ہے، شیاطین الجن وال، اے خود شیطان ہے. گل سمجھ دیو پہ جیڑا انسان تے بشر صدا کے بندہ نہ بنے، جویں اللہ دی مرضی ہے اونج بندہ بنن دی کوشش نہ کرے، او دا نام ہوندا ہے مشرک. تے او دے پھر اگوں لقب اللہ رکھدا ہے درکات خمسہ. او کیڑا؟ اے شیطان دا پتر ہے، اے شیطان دا بھائی ہے،
اے خود شیطان ہے، اے شیطان دی بیعت کیتی ودائے جنہیں راکھویں کتے نو کو بچکارے نا شیطان نو بچکار بچکار کے اپنے پیچھے لے جاندا ہے تے بندیائی چے نکل جاتا ہے۔ تے تساں دسو کوئی سمجھ آتی بھائی؟ قرآن پاک تا تھڑکے نال آکھیا ہے کہ جڑا بندیائی نہیں سکھدا او دا نام ہے مشرک، تے او مشرک جڑا ہے وہ شیطان ہے۔ کون ہے؟ شیطان۔ عدو کذالک جعلنا لکل نبی، ہر پیغمبر دے مقابلے دے اندر جنہ وچوں شیطان نکلتے رہے تے انساناں وچوں بھی وہ اوے جنہ وچوں جڑے بندے نہیں بن کے دکھایا، انساناں وچوں جنہ بندہ نہیں بن کے دکھایا وہ شیطان ہو گئے۔ تے شیطان دی کٹھی کھاون والا شیطان ہی ہے کہ مسلمان ہے؟ آئے اور سچی گل دسو، ریاکاری نہ کرو۔ تو دسو صوفی شیطان دی کٹھی کھاسیں، شیطان کی سبا کی ہوئی کھائے گا؟ اور ہاتھ کھڑا کرو جڑے کھاسو۔ توبہ توبہ توبہ۔ ہاں ٹھیک ہے نا؟ کہ جدا مشرک شیطان ہویا تے بعضے تسی شیطانہ کو نہیں جانتے توید لکھاؤں جانتے ہو نا؟ اللہ کرے نہ ہی جاؤ۔ ہاں یہ موحد لوگ زیادہ ہی محتاط رہے نا تو پھر اور کچھ نہیں کرتے تو یہ کرتے ہیں مشرکین پر جو بندہ نہیں بننا چاہتا اس مشرک کو دم کرتے ہیں قرآن کی صورت پر۔ چلو خود نہیں جاتے نا اس کے پاس تو مشرک تو تیرے پاس آتے ہوں گے نا۔ وہ مشرکین اور مبتدئین پر قرآن پڑھنے والا مسلمان رہے گا؟ اجی ایسے بمب نہیں کٹے اچھی طرح بھائی اگلی سر دردی ختم ہو جاتی۔ تو مشرک وہی ہے نا جڑا ہر چیز نو قبول کرے تے قرآن نو، جویں کتے نو شہد نہیں پچدا انجے مشرک نو قرآن نہیں پچ سکدا۔ جس نے قرآن پاک نو برداشت نہیں کیتا، قرآن دے ذریعے بندیائی حاصل نہیں کیتی، یہ ہو جائے مردود دوتے تو قرآن پڑھ کے آنکھیں دی بیماری دور ہوئے۔ اے انجے ہے جی میں قرآن چاہ کے تو اروڑی تے سٹ دے میں۔ جس مشرک نے قرآن دا انکار کر دیتا ہے اس مشرک دوتے تو پڑھے قرآن دی تلاوت کر کے تے پھوکے مارے کہ انہوں شفا حاصل ہوئے۔ ایمان نال دس تو قرآن پاک دی عزت کیتی یا بے عزتی کیتی؟ جڑا مشرک قرآن قبول نہیں کردا اس دا جسم کدے قرآن پاک دی تلاوت قبول کر کے شفا حاصل نہیں کر سکتے۔ اس واسطے مشرک تے بدتی نو قرآن پڑھ کے دم بھی نہ کیتا کر، کتے تیرے اتے ایک کیس ہی نہ ہو جاوے اللہ دے دربار وچ کہ اس پلیت دے پلیت نے میرے قرآن نو قبول نہیں کیتا تے تو اتے سپارے دے سپارے پڑھ پڑھ کے انہوں بخشان پیچھے لگا ہویا ہے، وہ تو شفا دین واسطے لگا ہویا ہے۔ میں تے قرآن نازل کیتا شفاء و رحمت للمؤمنین، میں تے مومنہ واسطے شفا بنا کے بھیجیا ہے۔ تو کھٹے ٹیٹ مشرکہ پوچھل لیا پلیتا دے اتے پڑھ پڑھ کے انہوں شفا دین دا ارادہ کیتا۔ وہ کوئی سمجھ آتی پئی ہے کہ کوئی نہ؟ اردو میں صرف تیری وجہ سے اردو بولتا ہے، صرف تم دونوں کی وجہ سے اردو میں کہا۔ دیکھ لو پنجابی، یہ پنجابی ٹھگے بابا زیادہ ہیں۔ چلو ٹھیک ہے میں کھچڑی پکاتا چلوں گا نا، کچھ اردو کچھ گردو کچھ پنجابی کچھ پنجابی۔ یہ بات تو بالکل سائنٹیفک ہو گئی کہ اللہ کا مقصد ارسال رسول سے، رسول آتے ہیں تو اس لیے آتے ہیں انسانوں کو، جنات کو اور بشر کو بندہ بنانے کے لیے آتے ہیں۔ انسان پہلے ہی ہوتے ہیں، وہ بشر پہلے ہی ہوتے ہیں، جنات پہلے ہی ہوتے ہیں۔ پیغمبر کا کام یہ ہے کہ بندگی ان کو نصیب ہو جائے۔ جو پیغمبروں کے ذریعے بندہ بننے کی کوشش نہیں کرتا قرآن مقدس ان کا نام مشرک رکھتا ہے۔ اور
جس مشرک نے پیغمبر کی بات نہیں مانی تو بھی اس مشرک کی بات، جس مشرک نے پیغمبر کی تکبیر نہیں مانی تو بھی اس مشرک کی تکبیر مت مان، جس مشرک نے پیغمبر کا قرآن اور کتاب نہیں مانی تو بھی اس مشرک کی کتاب کو مت مان، جس مشرک نے نامراد نے بندہ بننے کی کوشش نہیں کی، پیغمبر سے وہ سامنے مقابلے میں آ کے پیغمبر سے الٹا ٹکر لی ہے، وہ ایسا مشرک بھی تیرے گھر کا مہمان نہیں ہونا چاہیے۔ جس مشرک نے پیغمبر کو ٹھکرا دیا ہے اس لعنتی کو تو بھی ٹھکرا دے۔ کوئی سمجھ پوندی پئی نہیں کہ وچوں نکلدی ویندی ہو۔ ہاں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس میں اپنے بندے کو لے گیا، اسری بعبدی، میں نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ کون سا بندہ؟ جس نے کہا تھا انما انا بشر مثلکم، جس نے کہا تھا سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، بشر میں اول نمبر پہ ہوں، رسول دوسرے نمبر پہ ہوں۔ وہی بشر وہ بندہ بنا، یعنی ان کی طبیعت میں بندگی ایک ایک جوڑ میں ویسی کھب چکی تھی، ایسی رچ چکی تھی بندگی۔ اللہ کریم نے اس بندگی کو 4 چاند لگا دیے، روشن بنا دیا، بندگی کو تمغے دے دیے۔ کیسے دیے؟ زمین سے اٹھا کے عرش معلیٰ تک لے گیا اس بندہ کو۔ اس لیے اللہ کریم نے لفظ بھی وہی بولا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، چوں دید رسول امین خدا برخاست سے خواب علم نشرا، ہموار بشو بری دل دل بگزار بخواب علم نشرا، در ہفت بہشت بشو داخل در دوزخ بنظر علم نشرا، قرآن شود بر تو نازل در صدر تو صاف علم نشرا، الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ کہاں تک لے گئے؟ اقصی، انتہا تک۔ اوپر صرف اللہ کا عرش رہ گیا۔ ثم رفعت الى ربی، اتنی ترقی ہوئی۔ اللہ نے دکھانا تھا کہ جب بندہ صحیح معنی میں بندہ بن جائے تو اس کا مکان بھی وہیں جا کے بنتا ہے جس مکان کی چھت اللہ کا عرش۔ اس لیے نبی کریم سے پوچھا گیا کہ آپ کا مقام جو بہشت کے اندر ہے، جہاں آپ رونق افروز جا کے ہوں گے موت کے بعد، وفات کے بعد، حضرت وہ آپ کا مکان کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا سقفہ عرش الرحمن، تمام انبیاء کے کوٹھے اور مکان اور بلڈنگیں وہ نیچے ہیں اور ان کے
گادر ٹیار وغیرہ شتیر وغیرہ دیواریں بہشت کی ہیں، سب کچھ ہے، مگر محمد پاک فرماتے ہیں جو میرا مکان اللہ کریم نے تجویز کیا ہے، موت کے بعد فوراً میں نے جس مکان میں جا کے جلوہ افروز ہونا ہے، قیامت تک کے لیے وہیں رہنا ہے، وہ مقام کون سا ہے؟ سقفہ عرش الرحمان، میرے مکان کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، اللہ کا۔ ہاں ملا بیچارے یہاں ٹیکتے ہیں، یہاں ٹراتے ہیں، یہاں غراتے ہیں یا بھراتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ جو اللہ کا عبد اول ہے، عبد مقدم ہے، عبد مکرم ہے، شرف مجسم ہے، عزم منظم ہے، رسول محترم ہے، گلگلشن لا فتح ہے، بدر برج حل عطا ہے، گوہر انما ہے، احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے، مقام منتقی ہے۔ وہ اس کا بیان تو یہ ہے کہ میرا مکان جو بہشت برین کے اندر ہے، مرنے کے بعد جہاں بلا مہلت فوراً چلا جاؤں گا، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ معلوم ہوا مقام بندگی بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے بندہ بن سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے بنے گا بندہ؟ اس کا ذکر بھی قرآن مقدس نے بڑے دھڑلے سے کیا ہے۔ گویا قرآن مقدس کا اصل مقصود یہی ہے کہ انسانوں کو، بشر کو، جنات کو بندہ بنائے اللہ کا پیغمبر۔ اب شروع کرے بندگی۔ یہ آپ تو خیر جانتے ہوں کہ بندہ کس طرح بنا جاتا ہے، جانتے ہیں نا؟ نہیں جانتے تو پھر آپ مسلمان کیسے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو پھر میرا بیان کرنا کیسا ہے؟ اللہ اللہ، بس دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے اپنا خالص بندہ بن سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندگی ہے تو زندگی ہے، بندگی نہیں تو شرمندگی ہے اور گندگی ہے، افندگی ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فخریہ طور پہ فرمایا ہے، بلے بلے، اللہم انی عبدک، اللہم انی عبدک و ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک معزن فی حکمک عدل فی قضاءک۔ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ لأحد فی خلقک ان تجعل ربیع قلبی و نور بصری و لطف قلبی۔ اللہم عبیدک بفنائک سائلک بفنائک فقیرک بفنائک اللہم انی عبدک المذنب۔ سبحان اللہ، کتنا بے حیا ہے وہ آدمی جو محمد الرسول اللہ کو بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کتنا بدبخت اور لعنتی ہے وہ آدمی، وہ بشر اور وہ انسان جو خود بندہ بننے کی کوشش تو رہا درکنار، محمد کریم کو اس بندگی کے اظہار کے نتیجے میں جتنے انعامات ملے ہیں ان انعامات کا بھی انکار کرتا ہے۔ اس سے بدتر اور کون ہوگا مخلوق خدا میں سے؟
اللہم انی عبدک المذنب البائس الفقیر المستقر المقر المستجیر المعترف بذنبہ اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل۔ اللہ 90,000 قدوسیوں کی فوج موجود ہے، اونٹنی پہ سوار ہیں، کالا شملہ لگا ہوا ہے محمد الرسول اللہ کے سر مقدس پہ۔ اپنی بھری بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے متوالوں کو، ہر آنکھ آپ دیدہ، ہر آنکھ وچھوڑے اور فراق کی راہوں پہ دیکھ رہی ہے چہرہ محمد الرسول اللہ کو۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اور بحیثیت بندہ فرماتے ہیں، بحیثیت انسان نہیں، کیونکہ انسان تو اور بھی تھے کائنات میں، بحیثیت بندہ ہونے کے، بحیثیت نبی ہونے کے فرماتے ہیں ایھا الناس، او لوگو لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید موت آ جائے تو سن لو آئندہ سال اگر تم یہاں اکٹھے ہوئے اور مجھ پہ موت آ گئی، کیونکہ میں انسان بندہ ہوں، کون ہوں؟ بشر ہو کے بندہ ہوں، اور بندہ جو ہے وہ ہوتا ہے جس کا اپنا اختیار نہیں چلتا، من لا یملک شیئا، اپنے وجود کے ایک بال پہ بھی قبضہ اس کا نہیں ہوتا۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اپنے وجود کے ایک بال پہ بھی، تو یہ چوکھر کیا کہتے ہیں؟ بابا شاہ جمال دیوے پتر لے لے یہاں سے، یہ تیرا پیو شاہ جمال کتھے رہ گیا؟ شاہ جمال تے محمد الرسول اللہ جو بندوں کا سردار ہے، اس کی تو جوتی مقدس نالین مقدس کے تلوے میں جو خاک لگی ہوئی ہے وہ خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، تیرے لاکھوں پیر اکٹھے ہو جائیں اور اس کا حال یہ ہے کہ کہتے ہیں اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا ایسا بندھا ہوا غلام ہوں، ایسا تیرا نوکر ہوں کہ مجھے اپنے وجود کے ایک بال پہ بھی کنٹرول کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا، اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کوئی زمین و آسمان کے اندر موجود ہے، من فی السماوات، من فی السماوات، جو بھی ہے ذوی العقول، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، ان کل من فی السماوات والارض، جو کوئی زمین و آسمانوں میں اونچی اونچی عقل والے ہیں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے میاں انسان ہوں، جو بھی آئے گا دن قیامت کے اللہ آتی الرحمن عبدا، بندہ بن کے آئے گا، نوکر بن کے آئے گا، محتاج بن کے آئے گا، غلام بن کے آئے گا، ایک بال کا مالک بھی نہیں ہوگا، اس حال میں آئے گا۔ اللہ اللہ، تیرے پونے ترائے سیر دا پتر مگدہ کھلا پلید دا بچہ،
لالے ککڑ تے دے دے پتر ڈیپو کھلا کھلا تیرے پیو دا. بے حیا آدمی جو ہوا جس نے بندہ بننے کی کوشش نہیں کی اور بندہ بنے ہوئے با کمال بندے کا کمال مانا نہیں ہے. اس لیے پیغمبر کریم کی وہ مقام بندگی کا جو اقرار کرتا ہے قرآن مقدس، اس کا نام پہلے نمبر پہ رکھتا ہے مشرک. راہ پہ پیش پڑا کرو، مش یعنی ڈبل مشرک ہے. اللہ اور اس مشرک سے تو موحد رشتہ کرے، اس مشرک کو اپنے گھر آنے دے، اس مشرک کی ذبیحہ کھائے، اس مشرک کے کٹھے تو قربانی کرے، اس مشرک کے ساتھ ایک مل کر ایک جماعت قائم کریں، اس مشرک کو ساتھ ملا کے اپنے دل کے راز دے، اس مشرک کو تو ٹھکانہ دے. پھر وہ اکیلا مشرک نہیں ہے، با بدولت بھی مشرک ہے. کہیں سمجھ رہے ہو بات کہ نہیں؟ اللہ اللہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بندہ خدا میں غیرت ہوتی ہے اتنی غیرت اور کسی کے اندر نہیں ہو سکتی. اول درجے کا اغیر من جمیع الخلق اللہ، اللہ اپنی تمام مخلوق سے زیادہ غیور ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ غیور ہے تو محمد الرسول اللہ ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ غیور ہے تو وہی بندہ ہے جس نے محمد کی بندگی کا اقرار کر لیا. اللہم انی عبدک، اے میرے اللہ کتنی لذت آئی ہوئی ہوگی محمد الرسول اللہ کو، کتنا مزہ آیا ہوگا اللہ کے پیغمبر کو. کالا شملہ لگا ہوا ہے، اونٹنی پہ سوار ہیں، فتح مکہ کا دن ہے، 90,000 کو دوسریوں کی فوج کا چکر لگ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر اللہ کے پیغمبر کے وجود مقدس میں تکبر نہیں ہے، اکڑ بازی نہیں ہے. اتنے نیچے جھک جھک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک پلان سے رگڑ رہی ہے، پالان سے لگ رہی ہے، کھس رہی ہے. اس حال میں اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا محتاج بندہ ہوں، میں تیرا. اور اسی حال میں کہتے ہیں مار کا سن لو لا اراکم بعد عامی ھذا، میں چونکہ بندہ ہوں یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیبا انما انا بشر مثلکم یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیبا. بخاری میں بھی آخر بشر بندہ ہوں، انسان بندہ ہوں، میرے پاس بھی اللہ کا بھیجا ہوا ضرور آئے گا موت کا پیغام اور موت کا فرشتہ. اگر آ گیا تو اجیبا، مجھے بھی قبول کرنا پڑے گا، میں اقرار کروں گا. انکار کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں بندہ ہوں. بندہ وہی ہوتا ہے جس کا اپنا اختیار و ارادہ نہیں چل سکتا. لہذا سن لو اگر مجھ پہ موت آ گئی تو لا اراکم بعد عامی ھذا، مجھے اللہ کی قسم ہے میری آنکھیں تمہیں دیکھ نہیں سکیں گی. دیکھ. اور یہ کیا کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ. یہ کیا کہتا ہے جب تک زندہ رہتے ہیں تو تھوڑا دیکھتے ہیں، مر جائیں تو گمورا ہو جاتا ہے، پورے گمورے سے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں. آنکھیں جو کھول کے دیکھ رہا ہو کہتے ہیں نہیں یہ اندھا ہے. اور پیر صاحب آنکھیں بند کر کے ہاں اندر اندر سے دیکھ رہے ہیں، اندر اندر سے. ہاں. عاشق رسول کو کیا کہتا ہے؟ یہ وہابی ہے. اور بدماش، پڑکٹ، چور چپٹ، بد چلن، بے حیا، حرام خور جو بھی ہوگا کیا کہے بیپا آدمی ہے بڑا کہ عاشق رسول ہے. پھٹے منہ تیرا سے وہ عاشق رسول ہو ہے. مردہ کو زندہ، زندے کو مردہ ہے. دیکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ تمہیں پتہ نہیں. حضرت صاحب اکھاں
اس طرح نوٹ کے نا بیچ کے تے کی کر دیں وہ اٹھیا نا نیندر وچوں پیر مریدنی آ کے حضرت جی یہ تے نیندر وچ کو کتے پہ لڑاندے سو تسی نہیں آکھے پگلی فتو دی تے یہ انج گل نہیں میں آکھے جاگدا رہا تے ادوں تے مینوں پتہ نہیں لگا میں اکھاں لوٹیاں جے ویکھیا تے مدینے وچ نبی پاک دی مسجد وچ کتا وڑیا پھردا سی اونوں میں آکھیا ہے کسے کتے دا پتر کہ نہیں مریدنی سی کچھ سیانی ہو سکا تیرے پیر دی ایسی تیسی کیتی میں بھی اپنے پیو دی نہیں جی اج تیرا ہی میں لترا نال ماپ نہ کیتا دل وچ آکھیا بھئی الو دا پٹھا ایتھے ستا پہ آیا تے مدینے والی مسیت جو کتے نو حقلاں پہ دیندا ہے چنگا خیر بیٹھا رہا جلدی جلدی سیویاں پکا کے سویوں کا تھال بھر کے اس نے سامنے آ کے دھر دیا اور اپنے ایک ہاتھ میں اپنا ایک جوتا جو تھا وہ بھی پیچھے سے چھپائے رکھا اور کہنے لگی حضرت کھاؤ میں قربان جاواں تے میں صدقے جاواں تی وجہ سور کنجر تو کھاؤ جی کھاؤ کھاؤ کیوں نہیں کھاتے بہرحال وہ تو اپنے کاروبار میں لگ گئی کچھ لگی گھومنے بھوکر بہاری دینے کے لیے اور بٹ بٹ تاکتی بھی تھی ان کی طرف دیکھتی بھی تھی ایک نظر سے بھی یہ کیا سوچے گا وہ بیچارہ اسی طرح جس طرح بھوکا بلا نہیں دیکھتا بائیں دائیں وہ تاڑ رہا تھا خیر آگے آگے کہنے لگی حضرت جی میں صدقے ونجا تے قربان ونجا میں صدقے تے قربان جاواں میرا شاہ زبیر تو کیوں نہیں کھاندا انہیں آکھیا مریدنی تو میرے نال زیادتی کر چھڈی کی زیادتی کہ ویکھ لے میں تیرے 7 پیڑھیاں دا پیچھوں مرشد آنا پاؤں تے تو ایڈی زیادتی کیتی ہے میرے نال کیڑی یہ سیویاں پکائیاں نہیں نہ وچ گھیو پایا تے نہ وچ کوئی کھنڈ تے شکر ملائی ہے اس انج ہٹا کے نہ سیویاں تے آکھیا تلو تیری ماں دا مکالا پیا ہے ایتھے لتر رکھیا میں کتے دیا پترا اگے تے مدینے والی مسیت جو کتے پیا ویکھدا سے اے تیرا بھڑویا تلے پیا نظر نہیں آیا تے ویکھ لا مٹھا دیا ایک لتر مارتے دوسرا مارتے تیسرا اور گمورا کھلسی نا نیندر دے بعد اللہ ہائے ہائے اللہ کے پیغمبر کیا کہہ رہے لا راکم بعد عامی ھذا او لوگو مجھے موت آ گئی تو میں تمہیں دیکھ ترمذی شریف میں ہے نبی کریم فرماتے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ مجھے جیتے جی اپنے علی کو دکھا نہ دے میں نے اس کو کام کسی کو بھیجا ہوا ہے آج میرا دل اداس ہو گیا ہے جب تک علی واپس نہ آئے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں اس وقت تک مجھے موت نہ دینا اپنے ساتھیوں کو بتلا رہے اللہ کے پیغمبر موت آ جانے کے بعد کبھی دیکھنے کی طاقت پیغمبر کے بھی اندر نہیں ہوتی اللہم انی عبدک ابن عبدک میں تیرا بندہ میرا باپ تیرا بندہ میری ماں تیرا ہائے ہائے اس لیے نبی کریم فرمایا کرتے تھے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ڈرا نہ کرو کیوں انی ابن امرات تأکل القدید میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھا کے پیٹ پالا کرتی تھی اپنا گزر بسر کر لیا کرتی تھی مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بے دھڑک ہو کے مسئلہ پوچھا کرو جس مسئلے کی ضرورت پڑ جائے کیوں انما عبد اللہ و رسول میں اللہ کا محتاج بندہ ہوں اور اس کا رسول
رسول ہوں اور اللہ کریم نے مجھے جو رسول بنایا ہے میں چٹھی لے کر آیا ہوں. وہ کون سی چٹھی ہے؟ میں تمہیں بھی بندہ بنانے کے لیے آیا ہوں، اپنی بندگی کو ملیا میٹ کرنے کے لیے نہیں آیا. اللہ اللہ آپ کو اور مجھے سب کو بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اب طریقہ کیا ہے بندہ بننے کا؟ قرآن مقدس نے اس کا بھی بیان انشاءاللہ زندگی ہوئی کبھی اللہ صحت بھی دے عافیت بھی دے تو ضرور بیان ہوگا.